اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجة الثانی عشر والمہدی المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں بھی ہیں، یقیناً خداوند عالم کی عنایت اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عنایت سے، توجہ سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور یہ رات یقیناً ہم سب کے لیے ایک مسرت کی رات بھی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام عبادتوں اور تمام دعاؤں اور تمام مناجات اور روزوں کے صلہ اور عوض اور اجر دینے کے رات کو قرار دیا ہے۔ اور اس شب عید یقیناً اس اعتبار سے کہ پروردگار عالم جتنے ماہ سیام کی دیگر راتوں میں سب ملا کے عذاب جہنم سے گنہگاروں کو آزاد کرتا ہے، عید کی رات پروردگار عالم اتنی تعداد میں عذاب جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو ہماری سب کی دعا یہ ہے کہ پروردگار اگر ماہ سیام کی راتوں، گزشتہ راتوں میں کسی غفلت یا اہتمام نہ کرنے یا دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی بنا پر ہماری طرف توجہ نہیں کی ہے اور ہمارے گناہ معاف نہیں کیے گئے، تو اللہ یہ رات ان لوگوں میں سے ہمارے لیے قرار دے کہ جو عذاب سے آزاد ہونے والے ہیں اور گناہوں کے بوجھ سے اور گناہوں کی آلودگی سے پاک و پاکیزہ ہونے والے ہیں۔ انشاءاللہ خدا کی ذات سے یہی امید ہے۔ اور اس شب میں ہمارے لیے بہت سے اعمال بھی ہیں اور بہت سے دعائیں بھی ہیں، بلکہ اس رات کو بھی جاگنے اور اس رات میں بھی عبادت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے عید کی رات کے مسائل اور کہہ لیجئے عید کی رات میں جو ہمارے لیے ضروری کہہ لیجئے ان چیزوں کو مختصر طور سے بیان کرنے کے بعد کچھ باتیں فطرے کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ شریف ترین اور با فضیلت ترین
راتوں میں سے ایک رات ہے، بہت زیادہ حدیث میں وارد ہے کہ اسے جاگ کے اور عبادت کر کے بندگی اور اطاعت میں مصروف رہتے ہوئے بسر کرنا چاہیے۔ بعض روایت میں تو یہ ہے کہ یہ رات بھی شب قدر سے کم نہیں ہے۔ بہت سے اعمال ہیں اس شب کے لیے بھی، غسل کرنا جب سورج غروب ہو جائے تو کہا گیا جس نے غسل کیا خوش نصیب ہے، اور دوسرے یہ کہ نماز، دعا، استغفار کے ذریعے سے اس رات کو بسر کرنا، مسجد میں بیتوتہ یعنی شب گزاری اس شب میں، اس رات میں بڑی فضیلت ہے۔ اور مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز کے بعد اور نماز عید کے بعد مستحب ہے کہ یہ تکبیر کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا۔ یہاں خداوند عالم کی کبریائیت کا، اللہ کی بزرگی کا اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ کہ تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ہماری ہدایت کی ہے، اس کا شکر ہے ان تمام نعمتوں پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور آسمان کی طرف بلند کر کے جب مغرب کی نماز سے اور نافلہ سے فارغ ہو جائے تو کچھ چھوٹی سی دعائیں پڑھنا چاہیے کہ یا ذا المن والطول، یا ذا الجود۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ بھی کہ نماز مغرب کے بعد سجدے میں جا کر کے ایک چھوٹی سی دعا ہے پڑھے کہ یا ذا الحول، یا ذا الطول، یا مصطفیا محمدا وناصرہ، صلی علی محمد وآل محمد، واغفر لی کل ذنب اذنبتہ ونسیتہ انا ہوا عندک فی کتاب مبین۔ اور اس کے بعد آتوب الی اللہ 100 مرتبہ کہے، گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت ہی عظیم دعا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا ہے، بڑی عظیم فضیلت ہے، باب زیارت میں اس شب کے لیے مخصوص زیارت ہے، پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو شب جمعہ میں دعائے کمیل یا دعا اور اعمال سے پہلے ایک ورد ہے، دعا ذکر کرتے ہیں، اسے بھی اس شب میں 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى السجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ تو اس شب کے لیے خداوند عالم کے جود و کرم اور اس کے فضل کو کہ جو عطا کرنے میں وہ سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے اور ہبہ کرنے میں سب سے زیادہ وہ جواد ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، یقیناً یہ بہت ہی عظیم دعا ہے اس اعتبار سے۔ اور پھر اس کے علاوہ شب میں رکعتیں، نماز کی رکعتیں ہیں، کہیں 10 رکعت نماز ہے، کہیں 2 رکعت نماز ہے، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھے، جو مفاتیح الجنان وغیرہ میں اور دعاؤں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس میں 2 رکعت بھی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور دوسری میں 1 مرتبہ، اور پھر سجدے میں سلام کے بعد جائے اور کہے کہ اتوب الی اللہ، اتوب الی اللہ، اور اس کے بعد کہ یا ذا المن والجود، یا ذا المن والطول، یا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد وآلہ وفعل بی۔ اور اس کے بعد جو اپنی حاجتیں ہیں ان تمام حاجتوں کو طلب کرے، اور شیخ نے اور سید یعنی شیخ مفید علیہ رحمہ، اور اسی طریقے سے یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ کے بھی، اور اسی طریقے سے سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ لکھا ہے
اور دعا ہے، اس دعا کو پڑھنی چاہیے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا اللہ، اور ان تمام دعاؤں کو جو ہے وہ بجا لائے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 14 رکعت نماز بھی ہے، اور اسی طریقے سے شیخ نے مصباح میں نقل کیا ہے کہ آخر شب میں بھی اگر کوئی چاہے تو غسل کرے، اور یہ غسل کرنا اس کے لیے فضیلت رکھتا ہے، اور طلوع فجر تک اسے مصلی پر بیٹھے رہنا چاہیے، یہ فضیلتوں میں سے۔ اس کے بعد یقیناً عید کا دن ہم سب کے لیے مسرت کا دن ہے، مگر میں ناظرین اکرام اور سامعین اعظام سے اپنے عرض کروں گا کہ یقیناً یہ ہمارے لیے مسرت ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک خوشی کا دن ضرور ہے، لیکن اپنی خوشی میں ان یتیموں کو یاد کریں اور ان بیواؤں کو یاد کریں اور اپنی خوشی میں ان کو شریک کریں کہ جن کے سرپرست اس کورونا کی بیماری کی بنا پر آج دنیا میں نہیں ہے اور چلے گئے، کہ اگر وہ سرپرست اور ان کے ماں باپ اس دنیا میں ہوتے تو یقیناً وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس خوشی کے موقع پر گھر میں عید منا رہے ہوتے اور جشن اور مسرت کا سامان فراہم کرتے، مگر ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ خدا کے حکم اور خدا کے فیصلے سے ہر انسان کو راضی رہنا چاہیے، مگر ہم اپنی خوشی میں ان کو شریک کر کے ان کے والدین کے لیے یا جو بھی دنیا سے گزر گیا ان کے لیے نیکی کی دعا کر کے کم سے کم ہم اپنی طرف سے ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ عید کا دن ہے، یقیناً صاحبان معرفت کے لیے اور صاحبان ایمان کے لیے انعام کا دن ہے، اور روزہ داروں کے لیے یہ ان کے جزا کا دن ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن ان کے لیے خداوند عالم کی جانب سے جزا اور عوض اور انعام کے عطا کیے جانے کا دن، تو پھر اس دن ناظرین اکرام کوئی ایسا عمل نہ انجام دے کہ جس کی بنا پر خداوند عالم کے عطا اور اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور خداوند عالم کے صلے سے محروم ہو جائیں، اور جو ہم نے 1 مہینہ پوری عبادت انجام دی اور 1 مہینے تک ہم خداوند عالم کی بندگی اور اس کی اطاعت میں مصروف رہے، کہیں خدا نخواستہ خوشی کی بنا پر اور حد سے زیادہ خوشی منانے کی بنا پر کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھیں کہ جس کی بنا پر ان تمام اعمال کے اوپر پانی پھر جائے اور اللہ تعالیٰ کا غضب مول لے لیں۔ اسی لیے شاید دیکھیں کہ شب عید اور عید کے دن جو زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ دعا، استغفار، نماز اور ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، خدا کو یاد کرتے رہیں تاکہ کہیں اللہ سے غافل نہ ہو جائے اور خداوند عالم کی طرف سے رخ موڑ کے شیطان کے ورغلانے میں نہ آ جائے اور شیطانی وسوسے میں گرفتار ہو کر کے انسان کچھ ایسا کام کر بیٹھے جس کی بنا پر اس کے اعمال برباد اور تباہ ہو جائیں۔ لہٰذا سب سے پہلے عید کے دن ہے تو ہمیں نماز صبح کے بعد اور اسی طریقے سے عید کی نماز کے بعد وہ تکبیر جو ہم نے ابھی اس کے پہلے پڑھی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر اس کو پڑھنا چاہیے، جو مستحب ہے، شب عید میں بھی فریضے کے بعد پڑھا گیا۔ اس کے بعد نماز صبح کے فریضے کے بعد دعا کرنی چاہیے، اللہم انی توجہت الیک بمحمد امامی، جس کو شیخ طوسی نے جو ہے وہ نماز عید کے بعد جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ سب سے اہم اس کے بعد جو ہمارے لیے ضروری ہے، یوں تو فطرہ واجب ہو جاتا ہے چاند دیکھنے کے بعد اور چاند نظر آنے کے بعد ہی جو ہے وہ صاحبان استطاعت جن کے لیے شرائط ہیں ان کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے، خود بھی ادا کریں اور جو بھی ان کے
یہاں کھانا کھانے والے یا اہل و عیال میں شمار ہوتے ہیں، ان کا فطرہ بھی واجب ہو جاتا، لیکن جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ وہ تمام تفصیل کے جو علماء نے بیان کیا اور کتابوں میں درج ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں کہ جو فطرہ واجب ہے وہ شب عید کے وقت سے واجب ہو جاتا ہے، اور نماز عید سے پہلے اسے نکال کے رکھ دینا چاہیے اور پہنچا دینا چاہیے مستحقین تک جو اس کے مستحقین ہے۔ اور فطرہ جو واجب ہوتا ہے ہر فرد کی جانب سے، وہ 3 کلو گیہوں، چاول، جو بھی اس کے شہر میں رائج ہے، ہم کسی چیز کو معین نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ شہر میں جو کچھ رائج ہے اور سب سے زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اسے 3 کلو ہر فرد کی جانب سے، جو بالغ ہے، عاقل ہے اور بے ہوش نہیں ہے، یعنی اس کے لیے استطاعت ہے، فقیر نہیں ہے، یہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کے اہل و عیال ہیں اگر، تو اس کے لیے بھی، یعنی اس کی طرف سے بھی اس فرد کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں، 3 کلو گیہوں یا چاول یا آٹا جو بھی ہم کھاتے ہیں اور شہر میں رائج ہے، اسے نکال کے جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا دینا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی مرتبہ میں واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے وہ گیہوں، چاول یا آٹا نہیں دینا چاہتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے، تو قیمت یہ اس کا بدل ہے۔ 3 کلو کا جو پیسہ، جو قیمت لگاتے ہیں، یہ اس کا بدل ہے، ورنہ اصل جو واجب ہے وہ خود 3 کلو گیہوں یا چاول ہے۔ بہرحال تو یہ ہمارے لیے واجب ہے، اور اسے شہر میں جو مستحقین ہیں یا خاندان میں جو رشتہ دار میں مستحقین ہیں انہیں مقدم کرے، اور جو اسی طریقے سے نہیں مانگتے اور مستحقین ہیں ان کو مقدم کرے، انہیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے افراد کے جو نمازی ہیں اور شرابی نہیں ہیں، یعنی شراب نہ پیتے ہوں، نماز ترک نہ کرتے ہوں اور شیعہ اثنا عشری ہوں، انہی کو فطرہ دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دیکھ لیں کہ جسے ہم دے رہے ہیں وہ کسی حرام کام میں تو استعمال نہیں کرنے والا ہے، اسے دینا چاہیے یہ سمجھ کے، لہٰذا وہ فقیر جو مستحق اسے یہ فطرہ دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے غسل بھی مستحب ہے، اور نیا لباس، اچھا لباس بھی اگر پہنے اور خوشبو لگائے اور صحرا میں جا کر کے اگر ممکن ہو تو عبادت کرے، نماز پڑھے، اور اول نہار یعنی عید کے دن صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے کہہ لیجئے، اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، مستحب ہے۔ بلکہ مستحب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی تربت مبارک سے تھوڑی سی جو ہے وہ خاک شفا بھی اگر زبان پر رکھ لے بطور تبرک تو یہ مستحب ہے۔ یہ اس لیے کہ ہر بیماری اور ہر وبا اور ہر بلا کے لیے شفا ہے، اسی لیے اسے تربت کو خاک شفا کہا گیا ہے کہ اس میں شفا قرار دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اسی طریقے سے نماز عید کے لیے طلوع آفتاب کے بعد نکلنا چاہیے، طلوع آفتاب کے بعد، اور وہ تمام دعائیں کہ جو ہمارے لیے کہی کہ ان کو پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز ہے، اب ان دنوں میں تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے، حالات اجازت نہیں دیتے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، عید ہے تو خوشی کی بنا پر جذبات میں آ کر ایسا نہ ہو کہ سب لوگ کو اکٹھا ایک جگہ جمع کریں اور عید کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ مستحب ہے، دیکھیے یہ نماز بھی دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں مستحب ہے، مگر زمانے امام علیہ السلام میں واجب ہوگی۔ لیکن اس کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے انفرادی طور سے بھی پڑھ سکتا ہے، جماعت سے بھی پڑھ سکتا ہے، مگر وہ تمام احتیاطی تدابیر کہ جو
ان دنوں میں اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، ڈاکٹروں کی طرف سے یا ماہرین کی طرف سے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ 2 رکعت نماز ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، معلوم ہے، اس کو پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے آج کے دن یعنی عید کے دن کے لیے کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، یہ بھی جو وہ وارد ہوا، جو مخصوص زیارت ہے، زیارت امام حسین روز عید فطر و عید قربہ، یہ زیارت مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے دعائے ندبہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہے، اور اہل بیت علیہ السلام، خاص طور سے امیر المومنین علیہ السلام کے کمالات اور فضائل کا تذکرہ، اور دعائے ندبہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جمعہ کے دن پڑھتے ہیں۔ تو عید کا دن بھی جو ہے وہ پڑھنے کی تاکید کی گئی، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح سے بہت سے جو اعمال ہیں، ہم کو ان تمام اعمال کو بجا لانا چاہیے، اور ہمیں ان تمام اعمال کی رعایت کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اس شب میں اور عید کے دن میں اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے آزاد ہونے والوں میں سے قرار فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار عالم عافیت عطا فرما۔ اور اس خوشی کے موقع پر ہر چھوٹا بڑے سے طلب کرتا ہے، تو اے پروردگار، ہم اس عید کی رات میں اور اس عید کے موقع پر اور اس عید کے دن میں ہم تیرے بندے، گنہگار بندے، تو ہمارا خالق، تو ہمارا رازق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو اللہ اکبر اکبر ہے، سب سے بزرگ ہے، سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم سب چھوٹے اپنے بڑے سے عیدی مانگتے ہیں، تو اس موقع پر پروردگار ہم بھی سب چھوٹے تیری بزرگ ذات سے طلب کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آمادہ ہیں، اور ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ اللہ، ہر چھوٹے بڑے سے اپنے مانگتا ہے تو ہم بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں، مگر ہر چھوٹا بڑے سے عیدی میں پیسہ مانگتا ہے، روپیہ طلب کرتا ہے، مگر ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی شہرت نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے۔ پروردگار، آج کے دن ہمیں تو اپنی رضا عطا کر دے، تو اپنی خوشی عنایت کر دے، تو عافیت عطا کر دے، اور سب سے اہم دعا پروردگار، تو اپنے ولی کو ہمارے لیے اور کائنات کے لیے ظاہر فرما دے، جو عیدی کے طور سے قرار پائے، اور امام زمانہ کے ظہور کو اللہ ہم سب کے لیے بطور عیدی قرار دے کہ ان کو دنیا میں بھیج دے، تاکہ اسلام، قرآن کی حکومت قائم ہو سکے، اور تیرے ولی کا اقتدار دنیا میں ظاہر ہو جائے، تاکہ ہر انسان اور دنیا والے کہ جنہوں نے تیرے نبیوں کا مذاق اڑایا، جنہوں نے تیرے اولیاء کا مذاق اڑایا، جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، جنہوں نے تیری ذات کو جھٹلایا، اور آج تک جھٹلاتے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی تیرے ولی کے اقتدار کو دیکھ لیں، دین کے اقتدار کو دیکھ لیں، قرآن کی قوت کو دیکھ لیں، قرآن کی حکومت کو دیکھ لیں، اور انہیں یقین ہو جائے کہ ہاں، جو اللہ والے کہہ رہے تھے وہ حقیقت ہے۔ پروردگار عالم، تو ہمیں عافیت عطا فرما، اور اس دنیا سے ظہور امام کے ذریعے سے اس کورونا جیسی بیماری کو، وبا کو، بلا کو دور فرما، اور اس کا خاتمہ فرما۔ تو عزیزان گرامی، آج کی رات میں یہ باتیں ضروری تھیں، کچھ جو میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس میں اور بہت سے گفتگو ہے، مگر بس اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں اور نہیں پیش کر سکتا ہوں۔ اور اب میں اس موضوع سے ہٹ کر کے اپنے جو درس تفسیر کا موضوع ہے، جو باقی باتیں بچی ہیں، اسے میں مکمل کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ آپ کو احساس ہو جائے کہ
واقعاً سورۃ المعارج میں پروردگار عالم نے جو نیک کردار لوگوں کا تذکرہ کیا، واقعاً وہ کتنے عزت والے اور کتنے احترام سے ان کو رکھا جائے گا۔ تو آئیے میں آخری ان آیتوں کو اور مکمل کر دیتا ہوں جلدی جلدی، تاکہ اپنے وقت میں بات پوری ہو سکے۔ تو سورۃ المعارج کی 35ویں آیت کے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جنتوں میں محترم ہوں گے، مکرمین۔ اولئک یعنی یہ وہ افراد کے جن کا تذکرہ بھی گزرا 8 صفتوں کی شکل میں، 8 کردار کی شکل میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں، فی جنات جنتوں میں، باغات میں بڑے عزت کے ساتھ اور بڑے محترم ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جنت میں بڑے محترم ہوں گے، یہ کہنا پروردگار عالم کا کہ یہ جنت میں بڑے محترم ہوں گے، اس میں بڑی گہرائی اور گہرائی پائی جاتی ہے۔ جنت میں ہونا خود محترم ہے، جنت میں کسی کا پہنچ جانا یہ خود بذات ہی بڑا احترام اور بڑی عزت اور بڑا شرف ہے کہ انسان جنت حاصل، اور جنت میں خدا کہے کہ یہ جنت میں محترم ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقام بہت بلند ہوگا، وہ بہت بلند درجے کے اوپر ہوں گے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ احترام کے ساتھ ان کو جنت میں رکھا جائے گا، اور ان کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں عطا کی جائیں گی، جہاں مادی نعمتیں بھی ہوں گی، معنوی نعمتیں بھی ہوں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے مادی نعمتیں ہوں گی اور روحانی نعمتیں؟ مادی نعمتیں یعنی باغات میں ہوں گے، نعمت اور ناز و نعمت کے ساتھ ہوں گے یہ، اور روحانی اعتبار سے یعنی وہ عزت والے ہوں گے، محترم ہوں گے، اور اس سے جو ان کو لطف آئے گا، وہ لطف، وہ لذت جو ہے وہ روحانی لذت ہوگی، اور اسی طریقے سے خود ان کو وہاں رکھنا یہ مادی اعتبار سے، تو مادی اعتبار سے یعنی باغات میں، ناز و نعم میں ان کو رکھنا، اور روحانی اعتبار سے یعنی ان کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور ان کے لیے حوروں کو قرار دینا، غلمان کو قرار دینا، ان کے لیے جو ہے وہ خدمت گزاروں کو قرار دینا، یہ سب کیا ہے؟ ان کے لیے احترام ہے۔ تو یقیناً جو ہے وہ دونوں طرح کی لذت ہیں جنت میں، ہر انسان کے لیے دونوں طرح کی لذت ہوگی، مادی لذت بھی ہوگی اور روحانی لذت بھی ہوگی۔ وہ نعمتوں میں موجود نعمت سے بہت زیادہ، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ دنیا میں جو بھی اس نے اپنے آپ کو لذت سے محروم کیا جس میں خدا کی مرضی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس لذت سے بڑھ کے جنت میں لذت دے گا، مادی بھی اور روحانی بھی۔ اسی لیے کسی کو کسی نعمت سے محروم کرنے سے، احترام سے محروم کرنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کا احترام نہ کرے تو یہ احترام جرم مانا جاتا ہے۔ نعمت سے محروم کر دے لیکن اگر کسی کو احترام سے محروم کر دے تو یہ چوٹ زیادہ لگتی ہے انسان کے اوپر۔ مال سے محروم کر دیا، انسان برداشت کر لیتا ہے، تحمل کر لیتا، لیکن اگر اس کا احترام نہ کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے تو یہ احترام نہ دینا زیادہ کھلتا ہے۔ تو خداوند عالم نے اسی لیے شاید قرآن کریم کی اس آیت میں جنت میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے احترام کا تذکرہ کیا کہ اولئک، وہ لوگ یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنتوں میں محترم ہوں گے، مکرمون یعنی محترم ہوں گے۔ اور اس کے بعد 36ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ،
پھر ان کفار کو کیا ہو گیا ہے، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کفار و مشرکین جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو دائیں سے بائیں سے عن الیمین و عن الشمال عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ گروہ کی شکل میں جو ہے وہ آتے تھے دوڑ دوڑ کر کے۔ یہ کب ہو، یہ اصل میں اس کی جو ہے وہ اس کا شان نزول کہہ لیجئے، یا یہ کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کہ روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے کہ ابھی آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، تو سارے مشرکین مکہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے آپ کا مسخرہ کرتے تھے اور استہزاء کرتے تھے، آپ کی توہین کرتے تھے۔ تو جب آپ نماز پڑھتے تھے تو مشرکین جو ہے وہ ٹولیوں کی شکل میں اور گروہ کی شکل میں جمع ہو جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب آپ قرآن پڑھتے تھے، قرآن عربی میں وہ سمجھتے تھے، لیکن جب وہ تلاوت فرماتے تھے تو یہ سب جمع ہوتے تھے، جمع ہو کر کے مذاق اڑاتے تھے اور آپ کو جو ہے وہ مسخرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو پیغمبر کہتے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو ہم جنت میں ان مسلمانوں سے پہلے وارد ہونے والے، داخل ہونے والے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں، یہ جو لوگ کفار ہیں وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ دوڑے چلے آتے ہیں دائیں سے بھی بائیں سے بھی، تو یہ کیسا خیال ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے پیغام آپ دیتے ہیں، مسلمانوں کو خوشخبری آپ دیتے ہیں، مشرکین مکہ کو آیتوں کے جھٹلانے کا عذاب آپ بتاتے ہیں ان کو، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں صحیح ہو جنت میں جائیں گے تو مسلمانوں سے پہلے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے خداوند عالم گویا اس انداز سے ان کے عقل کے ختم ہو جانے اور عقل کے زائل ہو جانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں اور یہ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے عقل ٹھکانے نہیں ہے، اور اگر عقل صحیح ہوتی تو ایسی بات نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد خداوند عالم جو ہے وہ 38ویں آیت میں ارشاد ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ کلا، نہیں، ہرگز نہیں، انا خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، مما یعلمون، اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں۔ یہاں اس آیت کی تفسیر ہے کہ کیا یہ مشرکین بطور استہزاء اور مذاق کے جو کہتے ہیں اگر قیامت ہوئی تو کہ ہم مسلمانوں سے جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے، یہ بات اگر ہمارا حال وہاں بھی ان مسلمانوں سے بہتر ہوگا جیسے دنیا میں، اس طرح وہ آخرت میں اور موت کے بعد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کے جواب میں خداوند عالم نے یہ کہا، یعنی اگر وہاں بھی وہ جنت میں رہیں اور یہاں بھی خدا کی عبادت نہ کریں اور گناہوں میں مصروف رہیں اور مسلمانوں سے پہلے وہ جنت میں چلے جائے تو پھر یہ تو اچھے رہے، بہتر ہوئے۔ اللہ اس منطق اور اس باطل خیال کی نفی کرتے ہوئے فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ قیامت برپا نہ ہو، اور اس بات کو تو تم جانتے ہو۔ یعنی وہ ایک طرف قیامت کا بھی مذاق اڑا رہے تھے کہ ایسا ہونے والا نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو ہم پہلے جانے والے ہیں۔ خداوند عالم نے شدید طور سے انکار کیوں کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ خداوند عالم جو ہے وہ 40ویں آیت میں ارشاد فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لقادر، پس میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات سے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان سے بہتر ہم ان کے
جگہ پر لانے والے، اور ہم اگر کرنا چاہیں تو یہ کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ پروردگار عالم نے اس موقع پر جو ہے وہ وضاحت فرمائی، اور اس کے بعد 43ویں آیت میں فرماتا ہے فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، کہ خدا فرماتے ہیں پس آپ انہیں بیہودگی اور کھیل میں چھوڑ دیجئے، یعنی ان کفار و ان مشرکین کو جو یہ بکتے ہیں، ان کو ان کے کھیل میں اور ان کو انہی کی بیہودگی میں رہنے دیجئے، یہاں تک کہ وہ اس دن کا سامنا کریں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ الذی یوعدون، یعنی یہ انکار کر رہے ہیں، آپ سمجھائیے مگر نہیں سمجھتے، ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال کے اوپر، مگر جب وہ وعدے کا دن آئے گا تو خود ان کو معلوم ہو جائے گا اور خود ان کو احساس ہو جائے گا کہ یہ جو نبی آتے تھے، جو خدا کی طرف سے اولیاء آتے تھے بتانے کے لیے، ان کی باتیں درست اور صحیح ہیں۔ اور اس کے بعد آخری آیتیں وہ یہ کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی، ان کی آنکھیں جو ہے وہ گویا خاشعۃ ابصارہم جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ذلۃ ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہے کہ جس دن کے لیے ان سے وعدہ کیا گیا۔ یعنی اب قیامت کے دن جب یہ مشرکین آ جائیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی مددگار اور کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ ناصر نہیں ہوگا ان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے اور قیامت کے سلسلے میں مذاق اڑاتے تھے اور پیغمبر اسلام کی باتوں کا استہزاء کرتے تھے۔ لہٰذا یہ مکمل سورہ معارج کی آیتوں کی تفسیر جو میں نے آخر کی آیتوں کو میں نے جلدی بیان کر کے مکمل کر دی تاکہ وقت کے اندر جو ہماری بات مکمل ہو جائے۔ جو یہاں پر ارشاد ہوا خداوند عالم کا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت و رسوائی ان پر مسلط ہوگی، یہ ہولناک دن ہوگا۔ یعنی آپ احساس کریں جو لوگ اس دنیا میں اس عالم میں ہوتے ہیں وہ کتنی رسوائی اور کتنی ذلت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن اگر کسی کے لیے یہ حالت، یہ صورتحال پیدا ہو وہ کہاں کا ہوگا؟ نہ کوئی مددگار، نہ کوئی شفاعت کرنے والا، نہ کہیں سے کوئی جو ہے اس کی مدد کرنے والا، نہ کوئی سہارا۔ کیا کرے گا اس دن سوائے عذاب پروردگار کے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے قیامت میں ہونے والے چیزوں کا قرآن کریم میں آج بھی ہمیں بتا کے اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو اس دن کا انتظار نہ کرنا، ابھی بھی وقت ہے تمہارے لیے کہ اس دنیا میں ایمان لے کر کے آؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، ایمان لا کر کے صحیح عمل انجام دو تاکہ خداوند عالم کے عذاب سے بچ سکو، ورنہ اس دن عذاب آنے کے بعد پھر خدا کا وعدہ سچا ہوگا اور کوئی بھی خدا کے وعدے سے ہٹ کر کے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سورہ معارج کی تمام آیتوں کے اوپر عمل کرنے اور اس کے مفاہیم کو صحیح طور سے سمجھ کے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے۔ اور پھر میں دوبارہ پھر سے آپ کی خدمت میں تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس خوشی کے موقع پر آپ سب کو عید کی خوشیاں، مگر ان تمام یتیموں اور ان تمام بیواؤں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہوئے کہ جن کے سرپرست آج دنیا میں نہیں رہ گئے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں عید کی رات اور عید کے دن کے اعمال بجا لانے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری مرحلے کا آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ بالکل آخری سوال کہہ لیجئے، پہلی رمضان سے 30ویں رمضان تک کے تمام سوالوں کا یہ آخری سوال ہے کہ جو آپ
آمادہ ہیں اس کے لیے، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ توجہ کریں، سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پروردگار عالم نے جنت میں جن صاحبان ایمان کے احترام کے ساتھ رکھنے کی بات کر رہا ہے قرآن کریم میں نے درمیان میں عرض کیا تھا اس آیت میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ جنت میں محترم قرار دے گا اور یہ محترم ہوں گے۔ جنت میں جانے والوں کے لیے مادی نعمت بھی ہوگی، روحانی نعمت بھی ہوگی۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، وہ کون سی مادی نعمت ہے اور وہ کون سی روحانی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفسیر کے عنوان سے بیان کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔